اللہ کرے مسائل حل ہو جس طریقے سے بھی ہو ملک کے مسائل حل سائفر کیس کا اثر ہوا کہ آپ ویسے ہی اشر باقی کیسوں کا بھی دیکھ ہاں انشاءاللہ وہ تو فار شیور ہے انشاءاللہ تعالی سارے کیسز میں ایسا ہی ہوگا. اس کیس میں کیا لگتا ہے؟ کل آپ کی طلبی ہے عمر ایوب صاحب کی بھی اور فصیح صاحب کی بھی، کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ جائیں گے کیا کریں گے؟ دیکھو ہم نے چیلنج بھی کیا ہوا ہے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کریں گے لیکن جانا ہے تو جدھر جدھر جانا پڑتا ہے تو ہم سارے جائیں گے. اس کیس میں کیسا انصاف آ رہا ہے؟ دیکھو انصاف ہوتا ہوا بھی آنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی گور صاحب خان صاحب کی ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا کوئی ارادہ، پارٹی کے اندر کوئی مشاورت یا پارٹی پر دباؤ موجود ہے اس وقت؟ نہیں دباؤ کی بات نہیں ہے لیکن وہ ہم دیکھ لیں گے ڈیلیٹ کریں گے ساری چیزیں دیکھیں گے. کوئی ڈیلیٹ کریں گے یا نہیں؟ دیکھو اگر کوئی چیز غلط ہے تو ہم غلط کبھی نہیں کرتے بالکل کرتے. جب تک اڈیالہ جیل کے تالے کی چابی جو عمران خان کے ہاتھ میں ہے عوام کے مینڈیٹ کے ذریعے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مسائل یوں کا توں رہیں گے. آج جو ملک کے مجموعی طور پر حالات ہیں اگر یہ سیاسی عدم استحکام اسی طرح رہا، بجٹ سر پر ہے اور حکومت دو دن کی پیشی دے کر پھر بجٹ سے آگے جا رہی ہے. ابھی خبر یہ آئی ہے کہ بجٹ 12 کو ہو گیا، پہلے 6 کو تھا، پھر 8 کو ہوا، پھر 10 کو ہوا، 12 کو ہوا. تو ان سارے حالات میں اگر ملک میں آپ اس مینڈیٹ کو نہیں تسلیم کریں گے جو مینڈیٹ سملر 71 میں عوامی لیگ کو ملا تھا اور آج تحریک انصاف کو ملا ہے، تو پھر ملک کے حالات اور تدریج خراب ہوتے چلے جائیں گے جو کہ ہم نہیں چاہتے. اچھا سر، سائفر کیس میں جو ظاہر فیصلہ آیا لیکن اب ایک نیا پنڈورا باکس کھل چکا ہے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اس پر کچھ ہی دیر پہلے ہم نے سینیٹر جو فیصلہ بابڑا ہے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اس پر پارٹی بین بھی ہو سکتی ہے. کیسے دیکھیں؟ وہ تو پھر وہی والی بات، جب پارٹی بین کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ سارے اشارے کنارے کدھر ہیں؟ 71 کی طرف ہے. تو کیا 71 کے سانحہ سے جو اتنا بڑا زخم ہمارے اوپر لگا کوئی سبق سیکھا؟ پارٹی بیان کرنے سے بھی کیا کر لیں گے، نئی پارٹی بن جائے گی. عمران خان آج ایک تحریک اور نظریے کا نام بن گیا، لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. اس نظریے کو کیسے بیان کریں گے؟ آپ گلا دبا لیں گے، صحافیوں کا گلا دبا لیں گے، مقدمات بنا لیں گے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنا لیں گے، نئے مقدمات بنا لیں گے، لیکن اس سوچ اور نظریے کو آپ نہیں روک سکتے. اور یہی مائنڈ سیٹ ہے جو 1957 سے شروع ہوا اور آج دن تک جاری ہے. یہی ہماری لڑائی ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 2-3 پارٹیز مل کے بار بار آپ لوگوں کو مذاکرات کے لیے کہہ رہی ہیں اور آگے سے آپ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے ہم تو مذاکرات جن سے نہیں کریں گے ان سے کریں گے جن کا کب تک پیچھے. دیکھیں میں اپوزیشن کا چیف وپ ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ مذاکرات صرف لفاظی حد تک ہے اور مجھے یہ پتا ہے کہ ان مذاکرات کے لیے ان کو مقتدرہ سے اختیار لینا پڑے گا. سیاسی جماعتیں بظاہر تو یہ ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری حکومت، اب یہ نوار الحق کاکڑ کا لوگ بیان نہیں بھولے کہ آپ فارم 47 کی پیداوار ہے، اگر میں بولوں گا تو آپ منہ نہیں دکھا سکتے. تو یہ تو خود بیساکھیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس نہ اختیار ہے نہ یہ بات کر سکتے، لفاظی ہے. لیکن بالآخر میں پھر پہلی بات پہ ہی آ جاتا ہوں جو پہلا سوال تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہی ہونے چاہیے اور سیاسی پارٹیوں کو خود اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو امپاور کرتے تو شاید آج اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہ کسی کو بھی پڑتی، سہارے کی، کندھے کی، بیساکھی کی. شاید اللہ کرے ہمارا پولیٹیکل سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو آنے والے دنوں میں، پارلیمنٹ اتنی با اختیار بنے، پارلیمانی سسٹم اتنا اسٹیبلش ہو کہ خود بخود ہر ادارہ اپنی حدود کے اندر چلا جائے اور پارلیمنٹ اور جمہوریت آگے بڑھے. سر آخری کامنٹ، آج کے جو کورٹ میں کیس چل رہا ہے، ظاہر ہے کل بھی آپ نے دیکھا، ریمارکس بھی آپ نے سنے، کوئی امید جاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کی؟ لیکن مجھے آبزرویشن تو کل ججز کی اچھی لگی اور یہ بات تو طے ہے کہ ان سیٹوں پہ جو 77 سیٹیں ہیں اس پہ حکومت کا تو کوئی حق نہیں. اب کورٹ کیا کرتی ہے؟ کورٹ ہمیں سیٹیں دیتی ہے، کورٹ اس کو بلاک رکھتی ہے، فردر پارلیمنٹ کو لیجسلیشن کے لیے کہتی ہے جہاں کوئی ابہام ہے اس کو دور کرنے کے لیے. لیکن یہ طے ہے کہ یہ سیٹیں ہماری ہیں، ہمارے مینڈیٹ کا ریفلیکشن ہونا چاہیے اسمبلی میں. خواتین اور اقلیتوں کے ذریعے یہ سیٹیں پی ڈی ایم کی نہیں ہیں، یہ تو طے بات جو سائفر کیس کی فیصلہ آیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کس طرح ہے. ایک ایسے ہیرو
اور لیڈر کے خلاف وہ مقدمہ بنایا اور وہ الزام لگایا جو الزام یہ تھا کہ آپ نے اپنے ملک کی سلامتی کا دفاع کیوں کیا، کیونکہ پچھلے 2 ہفتے پہلے پراسیکیوٹر اسپیشل پراسیکیوٹر جنرل جسٹس ریٹائرڈ سید حامد علی شاہ صاحب نے عدالت میں آ کے ایڈمٹ کیا کہ جناب اس سائفر کے اندر دوستوں باتیں نہ کریں، آواز ڈسٹرب کریں جی، میں حامد علی شاہ صاحب نے پچھلے ہفتے آ کے اس بات کو ایڈمٹ کیا کورٹ کے اندر کہ جناب اس سائفر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، تو لہذا وہ جو عمران خان نے سچ بولا تھا کہ اس ملک کے سلامتی اور خود مختاری کے معاملات پہ انٹرفیئرنس اور بیجا مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اس کو پراسیکیوٹر نے آ کر کے سرٹیفائی کیا، لہذا عدالت نے وہ سرٹیفائی کر دیا کہ پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا، اس لیے کہ ورنہ تا حیات جب تک یہ مقدمہ رہتا تو پاکستان میں ایک بات پوری دنیا میں میسج جاتا کہ کیسی پاکستانی قوم ہے کہ جس کے ہیرو جس نے ان کا دفاع کیا اس کو انہوں نے مجرم کر دیا، اور جنہوں نے اس کو کہا کہ بیکرز آر ناٹ چوزر، جس نے اپنے آپ کو بھکاری تسلیم کیا اس کو انہوں نے اپنا حکمران بنا دیا۔ شہباز شریف نے غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کے اقتدار حاصل کر کے، خواجہ آصف نے کہا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اور یہ غلامی کا طوق لینے کے بعد اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ بے عزت بھی ہوئے ہیں اور ڈس رسپیکٹ بھی اللہ نے ان کے کھاتے میں ڈالی۔ دوسرا کیس، آج عمران خان کے لیے کوئی مقدمہ ایسا باقی نہیں ہے جس میں ان کو بریت نہ ہو چکی ہو یا اس میں بیل نہ ہو چکی ہو سوائے عدت کیس کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دشمن اتنا کمزور اور گھٹیا ہے جو عدت جیسے 3rd کلاس مقدمات بناتا ہے، اور میاں بیوی کے ایک مقدس رشتے کے اندر وہ درار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کیس کو ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے، یعنی اس کم صرف اور گھٹیا دشمنوں سے ایسی ہی توقع رکھی جا سکتی ہے جو انہوں نے مقدمات بنائے ہیں۔ اور اس کے بعد جس طرح ہمارے سینٹ سے